بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی کے اندر ایک پوسٹ سامنے سے گزری کہ بھارت کے اندر ڈاکٹر مومیتا کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور ایسے کیس ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں، بہت زیادہ ہم سنتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ حقیقت کے اندر انسان نما درندہ صفت اشخاص ہوتے ہیں، انسان نما بے حیا و بے غیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کی فکر ہوتی ہے، ان کو صرف اپنی مائیں اور اپنی بہنیں سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی خواتین ہوتی ہیں ان کو ایک گوشت نما سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم جاتے ہیں نا بازار کے اندر، کسائی کی دکان پہ گوشت لٹکا ہوتا ہے، ان خواتین کو یہ درندہ صفت اشخاص ان خواتین کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ گوشت ہے، اس کو جیسے چاہو استعمال کرو، ان پہ جیسے چاہو حملہ کرو، ان پہ جیسے چاہو اپنی گندی نگاہیں لگاؤ۔ تو ایسے شخص معاشرے کے اندر عبرت کا نشانہ بننا چاہیے۔ جو ڈاکٹر مومیتا بھارت کے اندر واقعہ پیش آیا کہ ان کے ساتھ 10 لوگوں نے ان کے ساتھ ریپ کیا، بہت بری طرح سے ان کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور بعد میں ان کی موت بھی ہو گئی۔ چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو، چاہے ان کا اسلام ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے اس کے علاوہ جوس ہو، چاہے جو بھی ہو، تو کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی درندہ اشخاص لوگ خواتین کی عزت کو پامال کریں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں۔ تو یہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب کی موت ہوئی تو ان کی موت کے اوپر بہت سے لوگوں نے ان کی موت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات پہ بہت زیادہ الزامات لگائے کہ جب ان کی عزت کو خراب کیا جا رہا تھا، جب اس کی عزت کو لوٹا جا رہا تو اللہ رب العزت کی ذات کہاں پر تھی؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کو کیا خواتین کے ساتھ کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ ذات کس طرح کی ہے کہ اس کے اندر خواتین کے بارے میں احساس نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے؟ تو یہ الزامات سراسر جعلیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کچھ خاص طبقہ ہے کہ جو کہ الحاد کی سوچ رکھنے والا، الحاد کی نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں مانتے۔ تو وہ پھر ایسے الزامات لگاتی ہیں کہ اس کی جواب کی طرف ہم آئیں گے کہ جو بھی نظام وضع کیا جاتا ہے اس کے اپنے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس نظام کو وضع کیا، اس نظام کو بنایا، تو اس نے اس کے بارے میں کچھ اپنے اصول بھی وضع کیے۔ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اصول و قوانین وضع کیے ہیں کہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور مختلف امتوں کے لوگوں کو بتایا کہ آپ کے لیے شر کس چیز کے اندر ہے اور آپ کے لیے خیر کس چیز کے اندر ہے۔ اب جو بندہ، جو بندی اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف جائے گا، اس نے جو اصول بنائے، اس نے جو طریقے وضع کی، اگر اس کے ساتھ چلے گا، اس کے مطابق اپنی لائف کو لے کے آئے گا، تو یقیناً اس کی عزت کو بھی سیفٹی ہوگی اور اس کے مال کو بھی سیفٹی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کا بہت پیارا اصول بنایا کہ آپ کی شریعت مبارک کے اندر ایک حیا والی چیز ہے، پردہ۔ اگر کوئی خاتون اپنے اوپر یہ لاگو کرے گی، اپنے اوپر یہ لازم کرے گی کہ وہ اپنے اوپر پردہ کرے گی، وہ جب باہر نکلے گی لوگوں کے سامنے تو پردے کے اندر نکلے گی، تو کوئی بھی شخص اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اس کی اپنی شخصیت کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک رعب و دبدبہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ طریقہ اپنایا ہے کہ جو اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اس لیے جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کے آئے، اگر وہ آپ کی امت مبارک اور جو آپ کو نہیں مانتے، اگر وہ لوگ آپ کے اصول کو اپنائیں گے تو ان کی عزت بھی محفوظ ہوگی، ان کی معاشرے کے اندر ان کا رعب ہوگا، ان کا ایک مقام ہوگا۔ جب آپ اپنے لباس، اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارک کے خلاف ہوگا، اپنا لباس ایسا بنائیں گے، اپنا رہن سہن، اپنا وضو قطع، جب آپ باہر نکلیں گی تو ایسے لباس کے ساتھ چلیں گی کہ ہر کوئی اگر دیکھے تو وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ مطلب جب آپ اپنے آپ کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے دکھائیں گی تو پھر اس کا یہی رزلٹ نکلے گا کہ لوگ آپ کی طرف بڑھیں گے، لوگ آپ کی عزت کو پھر پامال کریں گے، لوگ آپ کو پھر نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میرے بہنوں، اگر آپ اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، ان کی اصولوں کے مطابق جب آپ اپنی لائف کو لے کے آئیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ریپ، یہ خواتین کے ساتھ زیادتیاں، ان کو تنگ کرنا، ان کی عزت کو پامال کرنا، یہ بہت زیادہ کم ہو سکتے ہیں اور ختم بھی ہو سکتے ہیں۔